کی یہ جو والی ہاں روایت موجود ہے جو آپ یہ روایت وہ پیش کر رہے ہیں کہ 12واں امام میرا بیٹا آئے گا تو اس وقت وہ اس کو نکالے گا؟ اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ آپ کے کتب کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کتب میں دکھا دیتا ہوں کہاں۔ دیکھیں آپ کے محدثین کے ہاں ایک اصل ہے، یہ کتاب عزلہ ہے، کتاب حافظ ابو سلیمان حمد ابن محمد الخطاب بستی کی ہے، چاپ دار ابن کثیر میں۔ آپ کے محدثین کی ایک اصل ہے، اس صفحہ نمبر 95 میں، یہ اصل کافی مشہور ہے، اور وہ ہے الکف اما شجر بین الصحابہ۔ قال ابو سلیمان اما ما شجر بین الصحابة من الامور وحدث في زمان من اختلاف الاراء فانه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان اولى بنا واسلم۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو ہم نقل نہ کریں بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے درمیان ہم نقل نہ کریں بہتر ہے۔ والمباحث عنهم اقتحام فيما لا يغنينا عن صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے ہم اس کو نقل کریں، اس میں کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وليس التهاجر منهم والتصارع منهم لأكثر من التقارب في الحروب والتواجه بالسيوف، ولا عجب من التباهل فيما شجر بينهم من الاختلاف والتنازع والتعويل، فأما من بعد الصحابة من التابعين ومن ورائهم من طبقات المتأخرين فلنا مناظرتهم في مذاهبهم۔ کہتے ہیں صحابہ کے بعد جو تابعین وغیرہ ہیں ان کے مختلف ان کا ہم نقل کر سکتے ہیں ان کے اختلافات، لیکن صحابہ کے اختلافات نقل کرنے پہ پابندی ہے۔ جب آپ لوگوں نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے کہ ہم پہ پابندی ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہیں، اس پہ ہم نقل نہ کریں، تو لازمی بات ہے آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں آپ سے کھو گئی ہیں، آپ کے کتب میں سب باتیں تو نہیں ہیں، بالخصوص قرآن کے متعلق کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن لایا تھا، اس کو کس لیے؟ دیکھیں یہ قرآن انہوں نے جمع کیے تو ثابت ہے، اب وہ قرآن ان کی کہاں گئی ہے، ان کے قرآن کہاں گئی ہے؟ آپ کے کتب اس مسئلے سے ساکت ہیں، اس مسئلے سے ساکت ہیں ان کے قرآن کہاں گئی ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا جی 12واں امام جو میرا بیٹا آئے گا وہ آ کے اس کو نکالے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا آپ نے دکھا دیا، آپ یہ والی روایت دکھائیں نا کہ جو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں سے کوئی صحیح روایت موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ دکھائیں نا، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ان کا قرآن کہاں گئی ہے۔ حوالہ آپ نے پیش کیا نا، دیکھیں حوالہ آپ نے پیش کیا نا، تو آپ نے حوالہ اچھی بات آپ نے حوالہ پیش کیا تو آپ چیزیں آپ دکھائیں ہماری کتابوں میں سے آپ نے یہ بات۔ او بھائی جب آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو اللہ حفظ کرتا ہے نا، تو انہوں نے بھی کوئی شعر کی کتاب تو جمع نہیں کیا تھا نا، قرآن جمع کیا، وہ تو آپ کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ او بھائی آپ نے یہ بات مجھے کہی کہ آپ 12واں امام، آپ مجھے یہ والی روایت ہماری کتابوں میں سے صحیح دکھا دیں، بس بات ختم۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ نے شاید میری بات اچھی طرح سے نہیں سنی، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، یہ میں نے آپ کی کتابوں سے اس کا حوالہ دیا، لیکن یہ مطلب کہ تم نہیں دیکھو گے کہ یہ اب ان کے قرآن کہاں گئی ہے، یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ ان کے قرآن کہاں گئی ہے۔ اجازت دیں بات کا ختم ہونے کی، یہ بات ختم ہونے کی اجازت دیں بھائی صاحب اجازت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ قرآن کو اللہ حفظ کرتا تھا، قرآن کا حافظ اللہ، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں دکھائیں کہ ان کا قرآن کہاں گئی ہے۔ یہ تو میرا موقف تو نہیں ہے، یہ آپ کی موقف۔ اب اجازت دیں میں بات ختم کر دوں، اجازت دیں، میرا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس قرآن کو تم نہیں دیکھو گے کبھی کہ جب تک میرے 11ویں فرزند آئیں گے، یہ آپ کی کتابوں میں نہیں، یہ ہماری کتابوں میں ہے۔ آپ کی کتابوں میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کے قرآن کہاں گئی ہے، انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، صحیح سند کے ثابت ہے، بس ان کے قرآن کہاں گئی ہے یہ آپ کی کتاب بالکل اس مسئلے سے ساکت ہے۔ کیوں؟ اور قرآن کیوں؟ دیکھیں جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر عمر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کتاب اس کی توضیح نہیں دیتے، اس کی شرح نہیں کرتے۔ دیکھیں نا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں جمع قرآن کے حوالے سے، وہ مولا علی سرکار نے حضرت زیاد بن ثابت اور باقی جو صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر وہ جمع قرآن کا کام کیا تھا، ایک۔ اور دوسری بات، میرا سوال آپ سے دوسرا یہ تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اس میں کیا وہ دکھا سکتے تھے جب تلواریں آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی سرکار اتنے دلیر آدمی تھے، جو بندہ جنگ جمل، صفین، نہروان، ان میں جو تلواریں اٹھا کر اپنے مخالفین کے لیے آپ جا سکتے ہیں، وہ اتنے جو ہے شہادتیں ہوئی، سارے معاملات ہوئے، تو اس میں دیکھیں نا، میری سن لیں، تو اس میں کیا ایسی بات تھی کہ آپ یہ ارشاد فرما دیتے کہ جناب یہ قرآن درست نہیں ہے؟
جو مصحف عثمانی آپ یہ ارشاد فرما دیتے. میں نے آپ کو مثال بھی اس دی. کی مسئلہ میں نے عرض کیا نا, ایک بندہ نماز کے لیے کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے, تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کہیں یہ نماز فرض ہے, آپ دلائل سے اس کو پیش کریں. ٹھیک ہے اگر آپ بھائی, یہ بات ٹھیک ہے بھائی, یہ مصحف عثمانی کامل ہے, مصحف عثمانی کامل ہے, آپ مجھے حروف سبعہ دکھائیں, ختم بات. حروف سبعہ مجھے دکھائیں. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب مولا کی سرکار جو ہیں وہ اس وقت کس طرح وہ دکھا سکتے تھے جب کہ ان کے خلاف تلواریں ہو گئی, سارے معاملات ہو گئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا. آپ میرے اس بات کا اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں دکھایا. ادھر ادھر کی آپ اچھی باتیں بات, کر رہے دوبارہ ہیں. توضیح دیتے ہیں بھائی, دوبارہ توضیح دیتے ہیں بھائی. لیکن بھائی حق بات یہ ہے, دیکھیں جی توضیح حق دے دیں, بات یہ ہے دوبارہ کہ سوال کا جواب دے دیں, دوبارہ ان کے سوال کا جواب دوبارہ دے دیتے ہیں بھائی. کا سوال یہ ہے کہ مصحف عثمانی صحیح ہے, اگر صحیح نہ ہوتی تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا. دیکھیں میرے محترم ناظرین, اگر مصحف عثمانی صحیح ہے تو صحابہ کے شہادات کیوں, اس کو آپ کیا کریں گے؟ اب جب ابو بکر عمر خود کہتا ہے کہ اگر لوگ, یہ بخاری میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, کہ اگر لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا, اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہ اس کو منسوخ التلاوت سمجھتا ہے اور نہ منسوخ سمجھتا ہے, کچھ بھی نہیں سمجھتا, بلکہ قرآن کا جز سمجھتا ہے. اس کو ڈر یہی ہے کہ لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ اس نے قرآن میں اضافہ کیا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بہت سارے حروف سبعہ کا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور صحابہ نے جو اختلاف کیا تھا, عبداللہ بن مسعود کی جو اختلاف ہے, دوسرے صحابہ کے اختلاف ہے مسند عثمان کی, مصحف عثمان کی, تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان سب باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. جواب یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ظاہر نہیں کیا. ٹھیک, دیکھیں اگر مجھے ایک بات کی وجہ بھی نہیں معلوم نا, تو اس سے میرا استدلال مجروح نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت ساری وجوہات ہوں گے, ان کے پاس حکمت ہوگی اس بات کی. ایک حکیم شخص ایک کام کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی مجبوری ہوگی ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام اس لیے کیوں کیا ہے مجھے نہیں معلوم, بہت سارے ان کے کاموں کے حکمتیں مجھے نہیں معلوم, لیکن حتماً ان کے کام میں کوئی حکمت ہوگا. اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے بات ختم ہونے کی, اجازت دے ختم ہونے کی, لیکن اس کے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ان کا دور ایسا دور تھا کہ وہ مسلط نہیں تھے. آپ کہتے ہیں وہ تلوار اٹھا کے پھر لڑائی کرتے نا, قرآن پہ بھی لڑائی کرتے, تو شاید انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھا کہ اپنے لیے ایک دوسرا فتنہ کڑا کر دیں, اور امت ہم قبول بھی نہیں کرے گی نا. اگر امت قبول کر دیتی تو الگ بات تھی, امت کہاں قبول کرتی. امت نے کیا ان کی بات قبول کر دی کہ تراویح نہ پڑھو, نہیں کیا. طلاق کے متعلق ان کے حکم مان لیا, نہیں مانا. دوسرے مسائل پر ان کے احکام نہیں مانے. اس طرح نہیں تھا کہ اگر وہ جو کچھ کہتے وہ مانتے. وہ عالم اسلام کے ایک حصے پہ ان کی حکومت تھی, اور اس میں بھی اکثر لوگ ان کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے. کوفے والے ان کے ہر بات کو نہیں مانتے تھے. اور میں نے جیسے آپ کا بھی خدمت میں عرض کیا نا کہ ان کے خلاف انہوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا, تو ان پہ تہمت تھا عثمان کے قتل کا. خوارج ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کافر ہے, آپ کافر ہو چکے ہیں, دوبارہ اسلام لائے, تو اسلام کفر سے توبہ کریں. معاویہ ادھر سے لشکر لے کے آ رہا ہے, عائشہ اور طلحہ زبیر ادھر سے لشکر لے کے آ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت پہ انہوں نے کیوں یہ باب نہیں کھولا کہ بھئی قرآن بھی آپ کا غلط ہے. بھئی کہاں وہ بس اگر وہ ایسا قرآن لے کے آتے نا کہ اس میں 12 اماموں کے نام ہیں, تو آپ سمجھتے کہ وہ لوگ مانتے ہیں؟ وہ عائشہ مانتی اس کو, طلحہ زبیر مانتے اس کو, وہ مانتے. انہوں نے خود اپنے کان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, کہ امیر المومنین علیہ السلام سے لڑائی مجھ سے لڑائی کے مترادف ہے. اس کے باوجود ان سے لڑتے تھے, وہ اس کے باوجود ان سے انہوں نے لڑائی کی ہے صحابہ نے. تو آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ سورہ نکالتے تو وہ اس کو مانتے. وہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں جی اللہ یاری صاحب, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ اس بات کو مانتے, آپ کہتے ہیں جی وہ اس بات کو مانتے اس وقت آپ سن لیں, آپ کہتے ہیں جی وہ اس بات کو مانتے, وہ ایسا وہ پیدا ہو گیا تھا. بس اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا, آپ دوسروں کو بھی باری دیتے نا. اب تو آپ نے اتنا وقت لے لیا, دلیل ولی تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ جا کے تیاری کر لیں, دفاع جائیں. جناب میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں اور آپ سے جان بھی چھڑوانے والا ہوں, لیکن میرا سوال جو آخر میں تھا نا تو وہی رہے گا. جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تو آپ نے کہہ دیا جناب اس وقت وہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا, وہ اس وقت کیوں کرتے, جب انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے بھائی, ظاہر نہ کرتے. حق بات یہ تھی, یہ تو آپ فرما سکتے تھے نا کہ یہ جو مصحف عثمانیہ یہ غلط ہے. اس میں کیا ایسی خرابی لازم آ رہی تھی؟ باقی چیزوں میں تلواریں اٹھاتی, تو اس میں اگر اٹھ جاتی تو اس میں کیا ہوتا؟
تو بہت آپ شکریہ اگر جی آپ کے ساتھ آپ گفتگو. تو آپ کہاں سے آپ کے کہتے ہیں پاس کہ اس انہوں نے نہیں بات کا کہا؟ جواب نہیں، نہیں ہے, آپ کہاں سے آپ اس کہتے ہیں کہ بات انہوں کا نے نہیں جواب کہا نہیں ہے؟ دے رہے, او بھائی، ان اس کا لیے ادعا کہ یہ ہے. آپ کے یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے, آپ کے مطلب کی نہیں ہے, اس لیے او آپ کے بھائی، پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ نفی کا ادعا کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا ایسا, تو وہ آپ دلیل لے کے انہوں نے نہیں کہا. آپ دلیل لے کے آئے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. آپ جو شخص منفی کا ادعا کرتا ہے اس کے لیے دلیل بھی لانی چاہیے کہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا کہ مصحف عثمانی باطل ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث دکھاؤں نا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے اسی زمانے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے. کاٹ کے چلے گئے مولوی صاحب. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے. یہ کتاب ہے, کتاب سلیم بن قیس الہلالی, کتاب سلیم بن قیس الہلالی جلد نمبر 2 جو قم میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 577 میں. یہ کاٹ کے چلے گئے مولوی صاحب. صفحہ نمبر 577. یہ حدیث کافی طویل ہے. اس حدیث میں میرے محترم ناظرین آپ کو میں دکھا دوں صفحہ نمبر 581 میں. فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا, انہوں نے غداری کیا, تو وہ اپنے گھر بیٹھے انہوں نے شروع کیا قرآن کو جمع کرنا. اور جب تک انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو اپنے گھر سے وہ خارج نہیں ہوئے. پھر وہ اپنا قرآن جو ہے جب انہوں نے جمع کیا تو اس کو لے کے گئے صحابہ کے پاس. فرمایا یا ایھا الناس انی لم ازل منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مشغول بغسلہ ثم بالقرآن. انہوں نے فرمایا کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو میں ان کے غسل میں, ان کے تدفین میں مشغول تھا. ثم بالقرآن, پھر میں قرآن کے ساتھ مشغول تھا. حتی جمعته كله في هذا الثوب الواحد, میں نے پورا قرآن کو جمع کیا ہے اس تھیلے میں. اچھا, فرمایا فلم ينزل اللہ تعالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا وقد جمعتها, میں نے سب آیات جو اللہ نے نازل کیا ہیں وہ سب میں نے جمع کیا ہیں. ولیست منه آیۃ الا وقد جمعتها, ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو میں نے شامل نہ کیا ہو. ولیست منه آیۃ الا وقد اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلمنی تأویلها, اور قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پڑھایا ہو اور مجھے اس کی تفسیر بھی نہ سکھایا ہو. ثم قال علی علیہ السلام لأن لا تقولوا يوم القیامة انی لم ادعکم الى نصرتی ولم اذکرکم حقی ولم ادعکم الى کتاب اللہ من فاتحتی الى خاتمته, تاکہ تم یہ روز قیامت ادعا نہ کرو کہ میں نے تم کو امام حجت نہیں کیا, میں نے تم کو اپنی نصرت کی طرف دعوت نہیں دی, اور میں نے تم کو اپنے حق کا یاد نہیں دلایا, اور میں نے تمہیں قرآن تم پہ عرضہ نہیں کیا کہ یہ قرآن ہے, لے لو اس کو. من الفاتحہ, فاتحہ سے لے کر آخر تک قرآن میں نے آپ کو دکھا دیا. فقال عمر نے کہا ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ, عمر نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے, آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو لے کے جائیں یہاں سے, ہمیں ضرورت ہی نہیں, اٹھا کے لے کے جائیں. ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ, ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو وہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے, آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں, اس کو اٹھا کے لے کے جائیں. تو ثم دخل علی علیہ الصلوۃ والسلام بیتہ, اس کے بعد علی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. تو جب اس نے کہا کہ قرآن کی ضرورت نہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد صفحہ, یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 656 میں طلحہ نے ایک دن کہا یا ابا الحسن شیء اريد ان اسالک عنہ, یا ابا الحسن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دن وہ تھیلے میں قرآن لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں مشغول تھا. ثم شغلت بکتاب اللہ حتى جمعته فهذا کتاب اللہ مجموعا لم يسقط منه حرف, اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرآن جمع کرنے میں مشغول تھا. یہ قرآن ہے, پورا قرآن لے کے آیا ہوں, اس میں ایک حرف بھی ناقص نہیں ہے. اچھا, فلم ارى ذلك الكتاب الذي كتبت والفته, میں نے وہ کتاب نہیں دیکھا. پھر طلحہ نے پوچھا کہ آپ کتاب میں وہ قرآن آپ نے جمع کیا وہ کہاں ہے؟ بلی ثم ولقد رأيت عمر بعث إليك حين استخلف أن أبعث به إلي فأبيت أن تفعل. پھر میں نے دیکھا جب عمر خلیفہ بنے تھے, جب عمر کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا تھا تو اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ قرآن اب مجھے دے دو, تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی, پھر آپ نے عمر کو بھی قرآن نہیں دیا تھا. اچھا, فدعا عمر الناس فإذا شهد اثنان على آية القرآن كتبها وما لم يشهد عليها غير رجل واحد رماها ولم يكتبها. اور ہم نے دیکھا کہ عمر جو ہے لوگوں سے شہادت لے رہا تھا قرآن جمع کرنے کے لیے, آپ نے قرآن نہیں دی تو اس نے وہ لوگوں سے شہادت لے رہا تھا کہ دو آدمی آتے شہادت دیتے کہ قرآن ہے, وہ لکھتے تھے. اگر ایک آدمی آیت لے کے آتا تو وہ نہیں لکھتے, کہتے ہیں کہ چھوڑ دو, اس کو پھینک دیتے. اچھا,
وقد قال عمر وانا اسمع انه قد قتل يوم اليمامة رجال كانوا يقرؤون قرانا لا يقرأه غيرهم فذهب. میں نے سنا عمر یہ کہہ رہے تھے کہ یمامہ کے دن بہت سارے قاری مارے گئے، ان کے پاس قرآن تھا وہ ضائع ہو چکا ہے، ان کے پاس قرآن تھا، ان کو حفظ تھی، وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ قرآن ضائع ہو چکی ہیں، وہ آیات اور سورے ضائع ہو چکے ہیں۔ وقد جاءت شاة الى صحیفة وكتاب عمر يكتبون فاكلتها وذهب ما فيها۔ طلحہ نے کہا کہ عمر جو ہے قرآن جمع کر رہا تھا، انہوں نے اس کے جو کاتب تھے عمر کے، انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، ایک جگہ پہ رکھا تھا، تو وہاں پہ ایک دمبا آیا، دمبے نے وہ سارا کھا لیا تھا، تو اس میں سے بھی بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا۔ والکاتب یومئذ عثمان، عثمان اس وقت کیا تھا؟ کاتب تھا۔ وسمعت عمر ويقول الفوا ما كتب على بل وسمعت عمر يقول واصحابه الذين الفوا ما كتبوا على عهد عثمان ان الاحزاب كانت تعدل سوره البقره والنور 60 و100 آیہ۔ اور میں نے سنا ہے طلحہ کہہ رہا ہے کہ عمر کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ سورہ احزاب، اس کی روایت تو بہت زیادہ ہے، سورہ احزاب والی روایت مخالفین کے کتب میں کہ اس کی آیات بہت زیادہ تھیں، سورہ نور کی آیات بہت زیادہ تھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا قرآن کیوں نہیں دیتے؟ فما هذا وما يمنعك رحمك الله ان تخرج اليهم ما قد الفت للناس۔ اللہ پہ رحمت کریں، طلحہ کہہ رہا ہے آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے وہ قرآن جو آپ نے خود جمع کیا ہے، جو پورا کامل قرآن ہے۔ وقد شهدت عثمان حين اخذ ما الف عمر وحين عثمان حين اخذ ما الف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة ومزق مصحف ابي بن كعب بن مسعود واحرقه ما بالنار فما هذا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عثمان نے کیسے قرآنوں کو جلا دیا اور سب کو ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے کتاب کو جلا دیا، آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے جب یہ سب ہو چکا ہے؟ اچھا، فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یا طلحہ ان کل آیت انزلها اللہ فی کتابہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندی باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ طلحہ سن لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی آیت نازل ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کیا ہے، املا کیا ہے، پڑھا ہے، میں نے لکھا ہے، میں نے ان کے زبان اقدس سے، ان کے املا سے میرے پاس سب آیتیں موجود ہیں۔ اچھا، وخطی بیدی، اور میں نے اپنے خط سے لکھا ہوا ہے، وتأویل کل آیت انزلها اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہر آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، وکل حلال او حرام او حد او حکم او ای شیء تحتاج الیہ الامہ الى یوم القیامہ عندی مکتوب باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخط یدی حتی عرش الخطش۔ اور حلال حرام اور ہر چیز کو جو جس کی امت کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسا حکم ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ بلے تو طلحہ کو یقین ہے کل شیء من صغیر او کبیر او خاص او عام کان او یکون الى یوم القیامہ فهو مکتوب عندك، ہر صغیر و کبیر طلحہ نے کوئی یقین نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہے، چھوٹا بڑا سب آپ کے پاس موجود ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا نعم، یہ سب میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ صفحے آپ پڑھتے جائیں، پھر اگلے صفحے پہ فرمایا، پھر اس نے کہا فاخبرنی عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام بل هو قرآن كله إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان أمرنا وحقنا وفرض طاعتنا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طلحہ نے پوچھا کہ یہ جو عمر اور عثمان نے جمع کیا پورا قرآن، یہ سب قرآن ہے یا اس میں قرآن کے علاوہ بھی کچھ داخل ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب قرآن ہے، جو عثمان نے جمع کیا ہے سب قرآن ہے، اگر اس پہ تم اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے، اس میں ہماری حجت ہے اور اس میں ہمارا امامت کا بیان ہے۔ پھر اس نے پوچھا، طلحہ نے پوچھا فاخبرنی عما فی یدیک من القرآن وتأویلہ وعلم الحلال والحرام الى من تدفعہ ومن صاحبہ بعدک۔ طلحہ نے کہا کہ آپ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے، اور حلال و حرام جو تفسیر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا تھا وہ کہاں ہے، وہ کس کو آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا الی الذی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادفعہ الیہ، فرمایا کہ میں اسی کو دوں گا جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو دے دوں۔ قال من ہوا، اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ قال وصی واولی الناس بالناس بعدی، وہ میرا وصی ہے اور لوگوں کا امام ہے میرے بعد۔ ابن ھذا الحسن، میرا یہ بیٹا حسن،
اور وہ اپنے بعد اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو دیں گا. ثم يصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسین، اور یہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کو چلا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں سے ہوگا. حتی یرد آخرهم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حوضہ، جب تک کہ یہ سب رسول پاک روز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوں گے حوض کوثر پر. وہم مع القرآن والقرآن معہم، یہ قرآن کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے نا.